خود ساختہ عالمی شورا کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. آپ کو معلوم ہے؟ دیکھیے خود ساختہ عالمی شورا یعنی وہ عالمی شورا جسے کسی بھی بڑے اکابرین نے نہیں بنایا بلکہ چند لوگوں نے خود سے مل کر اعلان کیا ہے. کیونکہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے انتقال کے بعد امیر طے کرنے کے لیے 10 افراد طے کیے تھے. ان کے نام میں پہلے بھی گنوا چکا ہوں. ان میں سے ایک تھے حاجی عبد الوہاب صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، مولانا سعید احمد خان صاحب، حاجی عبد المقیت صاحب، بھائی افضل صاحب، میاں جی محراب صاحب، مولانا عمر پالن پوری صاحب، مولانا اظہار صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب. یہ 10 پر اعتماد کر کے میاں جی مولانا انعام الحسن صاحب نے امیر طے کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا تھا. تو یہ 10 ہمارے بڑے اکابرین ہوئے. اور پھر ان 10 نے آپسی مشورے سے مجبوراً کچھ مصلحت کی بنیاد پر ایک امیر طے کرنے کے بجائے 3 فیصل طے کیے تھے. ان میں ایک تھے مولانا اظہار الحسن صاحب، 2 مولانا زبیر صاحب، 3 مولانا محمد سعد صاحب. اب ان 3 میں سے 2 کا انتقال ہو چکا ہے، ایک مولانا اظہار اور مولانا زبیر صاحب کا. اب اکیلے واحد مولانا محمد سعد صاحب ہے جو صرف واحد تبلیغی جماعت کے کام کے عالمی فیصل کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی فرد تھے جو 10 میں سے سب کا انتقال ہو چکا ہے، صرف ایک واحد حاجی عبد الوہاب صاحب بچے ہیں جو صرف رائے دینے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کو عالمی فیصل نہیں طے کیا گیا ہے. اور مولانا محمد سعد صاحب الحمدللہ وہ عالمی تبلیغی جماعت کے کام کے فیصل کی حیثیت امیر کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ عالمی شورا جو ہے مولانا سعد صاحب نے نہیں بنائی ہے بلکہ چند لوگوں نے آپس میں مل کر خود سے اعلان کیا ہے، اس لیے اسے خود ساختہ عالمی شورا کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سوال نمبر 11. اپنے آپ کو پرانا، بڑا ذمہ دار اور تبلیغی جماعت کے کام کی نہج کا محافظ سمجھنے والے خود ساختہ عالمی شورا کے رہنماؤں کو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے انتقال کے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے جو 10 افراد طے کیے تھے ان میں مولانا ابراہیم دیولا صاحب اور مولانا احمد لار صاحب وغیرہ یعنی خود ساختہ عالمی شورا میں سے کسی ایک شخص کو بھی طے کیوں نہیں کیا؟ دوبارہ سنیے. اپنے آپ کو پرانا، بڑا ذمہ دار اور تبلیغی جماعت کی کام کی نہج کا محافظ سمجھنے والے خود ساختہ عالمی شورا کے رہنماؤں کو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے انتقال کے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے جو 10 افراد طے کیے تھے ان میں مولانا ابراہیم دیولا صاحب اور مولانا احمد لار صاحب وغیرہ یعنی خود ساختہ عالمی شورا میں سے کسی ایک شخص کو بھی طے کیوں نہیں کیا؟ سوال نمبر 12. کیا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ مولانا محمد سعد صاحب تربیت یافتہ نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے کام کا محافظ سمجھنے والوں نے اپنی پوری زندگی لگا کر کام کی نہج کو سمجھا ہے؟ سوال نمبر 13. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے انتقال کے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے جو 10 افراد طے کیے تھے ان میں خود ساختہ عالمی شورا میں سے کسی ایک شخص کو بھی منتخب کیوں نہیں کیا اور مولانا محمد سعد صاحب کو منتخب کر لیا؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ سوال نمبر 14. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے انتقال کے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے جو 10 افراد طے کیے تھے ان میں خود ساختہ عالمی شورا میں سے کسی ایک شخص کو بھی منتخب نہیں کیا اور مولانا محمد سعد صاحب کو منتخب کر کے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے تبلیغی جماعت کے کام کے ساتھ کیا نعوذ باللہ خیانت کی تھی؟ دوبارہ سنیے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے انتقال کے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے جو 10 افراد طے کیے تھے ان میں خود ساختہ عالمی شورا میں سے کسی ایک شخص کو بھی منتخب نہیں کیا اور مولانا محمد سعد صاحب کو منتخب کر کے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے تبلیغی جماعت کے کام کے ساتھ کیا نعوذ باللہ خیانت کی تھی؟
سوال نمبر 15، بڑے بڑے مخلص اکابرین مولانا سعید احمد خان صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، مولانا عمر پالن پوری صاحب، حاجی عبد المقیس صاحب وغیرہ کے رہتے ہوئے میاں جی محراب صاحب نے مولانا محمد سعد صاحب کو عالمی فیصل طے کیوں کیا؟ آخرکار کیا وجہ تھی؟ سوال نمبر 16، کیا خود ساختہ عالم شورا کے نزدیک میاں جی محراب صاحب نے بھی مولانا محمد سعد صاحب کو عالمی فیصل طے کر کے تبلیغی جماعت کے کام کے ساتھ کیا نعوذ باللہ خیانت کی تھی؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دوبارہ سنیے، کیا خود ساختہ عالم شورا کے نزدیک میاں جی محراب صاحب نے بھی مولانا محمد سعد صاحب کو عالمی فیصل طے کر کے تبلیغی جماعت کے کام کے ساتھ کیا نعوذ باللہ خیانت کی تھی؟ سوال نمبر 17، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور میاں جی محراب صاحب خود ساختہ عالمی شورا کے نزدیک کیا صاحب فراست ہے یا نہیں ہے؟ سوال نمبر 18، ہم اہل فراست حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور میاں جی محراب صاحب کو سمجھے یا خود ساختہ عالمی شورا کی اطاعت کرنے والوں کو سمجھے؟ دوبارہ سنیے، ہم اہل فراست حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور میاں جی محراب صاحب کو سمجھے یا خود ساختہ عالمی شورا کی اطاعت کرنے والوں کو سمجھے؟